اب ہم اپنے لیسن نمبر 9 کو دیکھتے ہیں۔ لیسن نمبر 9 ہمارا اردو ٹیکسٹ کا لیسن ہے، جس میں ہم نے ورکنگ وتھ اردو ٹیکسٹ اور ٹویننگ اردو ٹیکسٹ کو کور کرنا ہے۔ اور بھی اردو ٹیکسٹ کے متعلق بہت سے ایشوز ہیں، لیکن یہاں ہم کیونکہ ایک بگنرز لیول کا شارٹ کورس ڈیزائن کر رہے ہیں، تو اس میں ہم نے مختصر سا جائزہ لینا ہے اس چیز کا کہ کیسے اردو ٹیکسٹ کو فلیش میں لا کے اس کو ہم اپنے اینیمیشن کے اندر شامل کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اردو ٹیکسٹ کو فلیش تک پہنچانے کے لیے ہمیں کن مراحل سے گزرنا ہے۔ تو اس کو میں بغیر ٹائم ضائع کیے آپ کو پروسیس بتا دیتا ہوں کہ جس کے ذریعے سے آپ نے فلیش میں اردو ٹیکسٹ کو لے کے آنا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اردو ٹائپنگ کا جو ایک سافٹ ویئر ہے، جو ہم سب اچھی طرح سے اس سے واقف ہیں، وہ ان پیج کا سافٹ ویئر ہے، اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے۔ یہ ہمارا ان پیج کا انٹرفیس ہمارے سامنے آ گیا، اس سے ہم اچھی طرح سے واقف ہیں۔ اس میں کچھ اردو کا ٹیکسٹ نارمل طریقے سے یہ ٹائپنگ والے موڈ میں جا کے تو ٹائپ ہوا ہے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ کیا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، برائی کو برا جاننے سے کم مقام ایمان کا کوئی نہیں۔ یہ دو لائنیں میں نے یہاں ٹائپ کی ہیں آپ کو یہ پروسیس سمجھانے کے لیے کہ کس طریقے سے اردو ٹیکسٹ کو جو ہے وہ فلیش تک ہم پہنچائیں گے۔ ابھی ہم یہ جانتے ہیں کہ اردو ٹیکسٹ کے اندر جو ہم نے اردو کا ٹیکسٹ ٹائپ کیا ہے، یہ ٹیکسٹ موڈ کے اندر ہے، یہ کوئی ویکٹر ڈرائنگ نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بٹ میپ کوئی آبجیکٹ نہیں ہے کہ جس کو ہم آسانی کے ساتھ کاپی پیسٹ کر سکیں، کیونکہ اگر ہم اس کو اسٹریٹ اوے سلیکٹ کر کے کاپی اور پیسٹ کریں گے تو یہ اسکرپٹ میں کنورٹ ہو جائے گا ایز اے ٹیکسٹ۔ فلیش اس کو یا کوئی بھی اور ڈیزائننگ اپلیکیشن اس کو پراپرلی ریڈ نہیں کر سکے گی، اور اگر کرے گی بھی تو اس میں کافی ساری پرابلمز ہو سکتی ہیں، کافی ساری چیزیں جو ہیں اس میں سے خراب ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ہم پراپر طریقہ اس کا جانیں گے ابھی کہ کس طریقے سے اردو ٹیکسٹ کو جو ہے وہ فلیش تک پہنچایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس میں ایک بتاؤں آپ کو بات کہ جیسے کورل ڈرا ہم نے اپنے ایڈوبی فوٹو شاپ اور کورل ڈرا کا شارٹ کورس تھا، اس کے اندر ہم نے کورل کا ایک اوور ویو لیا تھا، جس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ اردو ٹیکسٹ کو کس طریقے سے کورل میں لایا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیونکہ فلیش ہمارا ایک ویکٹر بیس اینیمیشن کا سافٹ ویئر ہے، تو ہمیں پہلے اپنے اس اردو ٹیکسٹ کو کسی ویکٹر سافٹ ویئر کے اندر لے کے جانا پڑے گا، ویکٹر اپلیکیشن کے اندر لے کے جانا پڑے گا جو کہ اردو ٹیکسٹ کو سپورٹ کرتا ہو اور اس کو ہم ایک ویکٹر ڈرائنگ کے اندر اس کے اندر جا کے کنورٹ کر سکیں۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ جو ہمارے ٹائپنگ کا موڈ جو ہے ٹول کا، اس کے اوپر یہ ایک ایرو ٹول ہے، ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ان پیج کے اندر یہ ایک ایرو ٹول ہے، اس کو ہم نے سلیکٹ کیا تو آپ نے دیکھا کہ یہاں جو کرسر بلنک کر رہا تھا وہ ختم ہو گیا، یعنی اب میں یہاں ٹائپ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اگر تو میں نے یہ جیسے آپ کو آئین لکھے ہوا نظر آ رہا ہے ایک بلاک کے اندر، اگر یہ اس کے اندر میں نے بلاک کے اندر لکھا ہوتا اپنا اردو کا ٹیکسٹ تو میں اس بلاک کو سلیکٹ کرتا، ادروائز یہ کہ کیونکہ پیج کے اوپر ہے اس لیے میں ایرو ٹول کے ذریعے سے اپنے پیج کو سلیکٹ کروں گا، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کارنرز کے اوپر چھوٹے چھوٹے نشان بنے ہوئے ہمیں یہاں نظر آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا پیج جو ہے اس نے سلیکٹ کر لیا ہے۔ اس کے بعد میں کنٹرول سی کی جو کمانڈ ہے ایڈٹ کے اندر، جیسے کاپی کی کمانڈ ہے کنٹرول سی کی، اس کے ذریعے سے میں نے اس کو کاپی کر لیا ہے۔ اب اس کو میں کیونکہ میں نے یہ بات بہت اہم یاد رکھنے کی ہے کہ جب بھی ان پیج سے اپنے اردو ٹیکسٹ کو کورل ڈرا میں لے کے جانا ہے تاکہ آپ اس کو آگے فلیش میں استعمال کر سکیں، تو سب سے پہلے جو آپ نے اپنی اپلیکیشن کھولنی ہے وہ ان پیج کی اپلیکیشن ہوگی، اور اس کے بعد کورل کی اپلیکیشن کھولنی ہے۔ اگرچہ فلیش ان پیج سے پہلے کھل جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان پیج ہمیشہ پہلے کھلے گا اور کورل ڈرا جو ہے وہ ہمیشہ ان پیج کے بعد کھولا جائے گا۔ ابھی میں نے یہاں سے اس کو سلیکٹ کر لیا ہے ایرو ٹول کے ذریعے سے اپنے پیج کو، ٹیکسٹ میرا یہاں ٹائپ ہوا ہے، ایڈٹ میں جا کے میں نے کاپی بھی اس کو کر لیا ہے۔ اب میں کورل ڈرا میں جا کے اس کو وہاں دیکھتا ہوں کہ کس طریقے سے وہاں یہ آئے گا۔ یہ ہمارا کورل ڈرا 9 کا انٹرفیس آپ کے سامنے آ گیا، یہ آپ کا مین پیج، اس سے ہم واقف ہیں جو کورل ڈرا میں کام کرتے ہیں۔ یہاں صرف ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس ٹیکسٹ کو جو ہم وہاں سے اپنے کاپی کیا تھا ان پیج کے اندر، ہمارے ایرو ٹول کے ذریعے سے ہم نے سلیکٹ کر کے ایڈٹ میں جا کے کاپی کیا تھا، اس کو ہم نے یہاں اپنے پیج کے اوپر پیسٹ کر دینا ہے۔ اس کے لیے میں ایڈٹ میں جاؤں گا، ایڈٹ میں جا کے کنٹرول وی پیسٹ کی کمانڈ کی شارٹ کٹ ہے، کنٹرول وی کے ذریعے سے میں نے پیسٹ کیا تو آپ دیکھیں کہ میرا ٹیکسٹ جو ہے ابھی یہاں امپورٹ ہو رہا ہے، اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے۔ ٹیکسٹ میرا یہاں امپورٹ ہو گیا ہے، لیکن وہ بہت ہی ہیوج سائز کے اندر آتا ہے، ہمیشہ بہت بڑے سائز کے اندر آتا ہے۔ تو اس کو دیکھیے کہ جیسے مجھے صرف ایک حصہ ٹیکسٹ کا نظر آ رہا ہے، باقی ٹیکسٹ یہاں نظر نہیں آ رہا، تو اس کے لیے میں اپنی ٹیکسٹ کے سائز کو یہاں سے چینج کروں گا اور یہ دیکھ لوں گا کہ پہلے یہ جو لاک ہے، یہاں سے آپ کو چھوٹا سا ایک لاک نظر آ رہا ہے، اس کو ہمیشہ لاک رکھنا ہے، ان لاک اس کو نہیں رکھنا ہے۔ یہ لاک جو ہے بند شکل کے اندر یہاں ہونا چاہیے تاکہ میری ہائٹ اور وڈتھ دونوں اکٹھی چینج ہو۔ تو یہاں سے میں اس کے سائز کو 87.915 انچز اس کی وڈتھ ہوئی ہے، اس کو میں
یہاں سے 7 انچ اس کی وڈتھ انٹر کروں گا، سلیکٹ کر کے 7 انچ میں نے اس کی وڈتھ انٹر کی. جیسے میں انٹر کروں گا تو اس کی ہائٹ بھی اکارڈنگلی چینج ہو جائے گی اور میرے ٹیکسٹ کا سائز مجھے اسٹیج کے اوپر چھوٹا نظر آئے گا. یہ دیکھیے کہ جیسے میں نے 7 انچ کیا تو ساتھ ہی اس کی ہائٹ بھی چینج ہو گئی جو کہ 3.17 انچ ہو گئی اور میرا ٹیکسٹ جو ہے وہ مین اپنے پیج کے اوپر مجھے یہاں آسانی کے ساتھ نظر آ رہا ہے. اب یہ ایز اے ٹیکسٹ ہی کورل کے اندر آیا ہے. اس کے سب سے پہلا کام جو میں نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ کنٹرول کیو کی جو کمانڈ ہے، کنٹرول کیو کی کمانڈ اس پہ اپلائی کرنی ہے، جس سے ایک ویکٹر ڈرائنگ میں کنورٹ ہو جائے گا، ٹیکسٹ نہیں رہے گا. تو یہ آسانی کے ساتھ پھر جب جائے گا فلیش کے اندر، اگرچہ ابھی بھی جا سکتا ہے لیکن کنٹرول کیو ایک پراپر کمانڈ ہے جس سے یہ اس کے سارے کمپوننٹس جو ہیں الگ الگ ویکٹر میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. تو کنٹرول، اب میں زوم کر کے آپ کو پہلے دکھا دوں کہ اس کے اندر آپ کو جو تبدیلی نظر آئے گی. زوم کیا میں نے. اب میں کنٹرول کیو کی کمانڈ اس پہ اپلائی کر رہا ہوں تو آپ دیکھیے گا کہ کچھ تبدیلی آپ کو نظر آئے گی کہ کچھ کام اس کے اوپر آٹومیٹکلی ہوا ہے. کنٹرول کیو، یہ دیکھیے کہ چھوٹے چھوٹے ڈاٹس آپ کو نظر آئیں گے جو تیزی سے ان کے اوپر سے گزر گئے ہیں. یہ کنورٹ ہو گئی ہے ویکٹر ڈرائنگ کے اندر. اب میں اس کو آسانی کے ساتھ اپنے فلیش کے اندر لے کے جا سکتا ہوں. زوم آؤٹ کر کے تھوڑا سا ایک چیز اور امپورٹنٹ میں آپ کو بتا دوں کہ فلیش کیونکہ ایک الگ ویکٹر بیس اینیمیشن کی اپلیکیشن ہے تو وہ اسی سائز میں اسی کوالٹی کے ساتھ، یعنی کوالٹی سے مراد آپ دیکھیں کہ میں یہاں زوم ان کرتا ہوں تو کوالٹی آپ دیکھیں کہ کوالٹی کتنی زبردست کوالٹی ہے کہ کوئی اس میں آپ کو پکسل بریک ہوتا ہوا یا کوئی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی. تو فلیش کی اپلیکیشن کا مقصد یہ نہیں ہے جو کہ کورل ڈرا کا مقصد ہے. تو کورل ڈرا اس کو بہت اچھے طریقے سے ریڈ کر رہا ہے لیکن فلیش اتنے اچھے طریقے سے اس کو نہیں ریڈ کر سکتا. تو اس کے لیے ہم یہ کریں گے کہ اس ٹیکسٹ کو، اردو ٹیکسٹ کو تھوڑا سا اوور سائز کر لیں گے تاکہ فلیش اس کو اچھے طریقے سے ریڈ کر سکے، اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ اچھے طریقے سے اس کے اندر کاپی ہو سکے. اس کو میں، آپ دیکھیں کہ اس کا سائز میں یہاں سے بڑا کر رہا ہوں، تھوڑا سا زوم آؤٹ کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح نظر آ جائے. میں نے اس کا سائز اس کے ایکچوئل سائز سے بہت بڑا کر دیا. 17 انچز کی وڈتھ ہو گئی، 8.146 انچز کی ہائٹ ہو گئی. اب میں کنٹرول سی کے ذریعے سے یا ایڈٹ میں جا کے آپ کا کاپی کے ذریعے سے، کنٹرول سی اس کی شارٹ کٹ ہے، اس کو میں نے کاپی کر لیا اور اب میں فلیش میں اپنے ٹیکسٹ کو لے جانے کے لیے میرا ٹیکسٹ تیار ہے. تو اب میں اپنی فلیش کی اپلیکیشن میں جاؤں گا. یہ دیکھیے کہ فلیش کا مین اسٹیج جو ہم نے بنایا تھا اکیڈمی آف کمیونیکیشن آرٹس اینڈ گرافک ڈیزائننگ، جس کے ذریعے سے ہم یہ آن لائن یا ویکینڈ کلاس یا ریگولر کلاس کے ذریعے سے آپ ایڈوبی اس کا فلیش کا کورس کر رہے ہیں، میکرو میڈیا فلیش کا، جس میں آپ انشاءاللہ ہم آگے جا کے ایڈوبی فلیش بھی کور کریں گے. اس کے مین اسٹیج کے اوپر ہم آ گئے. یہاں سے میں ایک نیا اسٹیج بنا لیتا ہوں تاکہ میں اپنے اردو ٹیکسٹ کے اوپر کام کر سکوں. ابھی نیا اسٹیج میرے سامنے آ گیا. اسپیس میں نے بار اپنا کلک کیا تو یہ ہینڈ آ گیا، ہینڈ کے ذریعے سے میں نے اس کو موو کر لیا. ابھی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرا اردو کا ٹیکسٹ جو ہے وہ کچھ اوور سائز کے اندر یہاں آئے گا تو اس لیے پہلے سے میں اپنے ٹیکسٹ کو تھوڑا سا زوم آؤٹ کر لیتا ہوں تاکہ وہ مجھے اچھے طریقے سے نظر آ سکے. ابھی میں ایڈٹ میں جا کے دیکھیے کہ ٹائم لائن کے اوپر ایک ٹائم فریم ایڈ ہوا ہے تو میرا اردو کا ٹیکسٹ ادھر اس کے اندر اپیئر ہوگا. ایڈٹ میں جا کے کنٹرول وی شارٹ کٹ پیسٹ کی ہے، پیسٹ کے ذریعے سے میں نے پیسٹ کیا تو آپ دیکھیں کہ اردو کا ٹیکسٹ میرا آ گیا جو کہ ایک سائڈ کے اوپر پڑا ہوا ہے. میں ایرو ٹول کے ذریعے سے اس کو اٹھا کے بیچ میں لے آتا ہوں. اب میں اس کو یہاں سے رائٹ کلک کر کے اسکیل کر کے اس کا سائز چھوٹا کر کے اپنے اسٹیج کے سینٹر میں اس کو لے آیا. زوم ٹول کے ذریعے سے میں دوبارہ سے اپنے اسٹیج کو زوم کر لیتا ہوں تاکہ مجھے اچھی طرح سے یہ نظر آ سکے. ہینڈ ٹول کے ذریعے سے میں نے اسٹیج کو موو کر لیا، ٹیکسٹ کو اپنے بیچ میں لایا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے اچھے طریقے سے میرا اردو کا ٹیکسٹ جو کہ ہم نے ان پیج کے اندر ٹائپ کیا تھا، ان پیج ہے اس کے اندر ہم نے اردو کا ٹیکسٹ ٹائپ کیا تھا. یہاں سے ہم نے ایرو ٹول کے ذریعے سے پیج سلیکٹ کر کے کنٹرول سی ایڈٹ میں جا کے کاپی کی کمانڈ سے اس کو کاپی کیا. ہم کورل ڈرا میں گئے، کورل ڈرا میں ہم نے اس کو ایڈٹ کی کمانڈ کنٹرول وی سے یا ایڈٹ کی کمانڈ سے ہم نے اس کو پیسٹ کیا. ہم نے کنٹرول کیو سے اس کو ویکٹر ڈرائنگ میں کنورٹ کیا اور پھر ہم نے اس کو اوور تھوڑا سا سائز کر کے اس کا سائز تھوڑا سا بڑا کر کے جو کافی بڑا ہو گیا ایکچوئل سائز سے، اس سے ہم نے بلکہ جب یہ ان پیج سے کورل میں آیا تو یہ اوور سائز کا تھا. پہلے ہم نے اس کا سائز چھوٹا کیا، پھر ہم نے اس کو کنٹرول کیو سے کرو کیا یعنی کنورٹ کیا ویکٹر ڈرائنگ کے اندر، پھر ایکچوئل سائز تھوڑا چھوٹا کر کے دیکھا، اس کو تھوڑا سائز اوور کر کے اس کو ہم فلیش کے اندر لے گئے اور فلیش کے اندر ہم نے اس کو اپنے اسٹیج کے اوپر پیسٹ کر دیا. اب ہمارا ٹیکسٹ جو لکھا ہوا تھا جس میں کیا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، برائی کو برا جاننے سے کم مقام ایمان کا کوئی نہیں، یہ ٹیکسٹ جو ہمارا تھا یہ ہمارا مین اسٹیج کے اوپر آ گیا. اب ہم اگلی مووی کے اندر انشاءاللہ اس کو مزید دیکھتے ہیں کہ اردو ٹیکسٹ کے ساتھ ہم نے کس طریقے سے مزید کام کرنا ہے.